لکھنؤ ڈائری کے ناظرین کو میرا آداب و تسلیمات۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں لکھنؤ کی بلکہ عالم شیعت کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت آیت اللہ العظمیٰ حجت الاسلام مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ سے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں بزرگ علماء کے حالات۔ آپ کے حافظے کے متعلق لوگوں کی یہ رائے ہے اور سب کا مشاہدہ بھی ہے کہ آپ کتاب کو رکھ لیجئے اور ان کی گفتگو کو سن لیجئے اور حرف بحرف ملا لیجئے، اور آج بھی ماشاءاللہ ان کا حافظہ اسی طرح تر و تازہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج تازہ حافظہ کچھ ضرور مجروح ہوتا ہوگا، جو عمر کا اثر ہوگا، مگر جو سابقہ باتیں ہیں وہ تو ایسی یاد ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ آج کے مناظر ہوں۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ حافظ کفایت حسین صاحب کے متعلق آپ سے کچھ جانیں۔ وہ 1897 یا 98 میں پیدا ہوئے اور مولانا عوض صاحب الہ آبادی ان کے شاگرد تھے، اور جب انہوں نے اپنا سلسلہ شکارپور ضلع بلند شہر میں شروع کیا تھا اور وہاں وہ پڑھنے آئے تو وہ 10 پارے یاد کر گئے۔ تب انہوں نے 10 پارے یاد کیے تو انہوں نے اپنے استاد نجم الملت صاحب سے کہا کہ ایک ہونہار بچہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں تعلیم حاصل کرے۔ تو وہ ان کو یہاں لے کے آئے مدرسے میں، اور پھر واقعی وہ ہونہار نکلے اور انہوں نے ایک بڑا نام پیدا کیا۔ ہم لوگ تو ان کے بارے میں جانتے نہیں۔ سن 1968 میں ان کا انتقال ہوا اور 1922 میں وہ اپنی تعلیم پوری کر چکے تھے۔ وہ 1910 میں یہاں آئے اور 1918 تک وہ ممتاز الافاضل ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ نجم الملت کی صحبت میں رہتے رہے اور وائزین میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر شیعہ کالج جب شروع ہوا تھا 1918 میں، 1917 سے 18 میں وہاں وہ فارسی کے مدرس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 1922 میں جب وہ فارغ ہو گئے 1920 میں وائزین سے، تو نجم الملت نے ان کو پشاور بھیج دیا تبلیغ کے لیے، اور انہوں نے وہاں جو تبلیغ کی تو وہاں پر پورا شیعت کا ماحول بنا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے شیعہ کیا۔ مگر یہ سب ہمارے ہوش سے پہلے کی بات ہے، ہمارے والد کو بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ میں نے آج ان سے دریافت کیا تو ان کو بھی دھندلی جاتے ہیں۔ جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ چند واقعات میں آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا۔ وہ کہ آپ کی ولادت 1937 کی ہے اور وہ 1897 کے ہیں۔ واقعی فرق ہے، مگر کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کیونکہ وہ آتے رہتے تھے ہندوستان، اور یہاں جو رامپور میں تفسیر بورڈ بنا اس کے ممبران میں بھی وہ تھے۔ تو سن 1947 کے بعد تو ان کا ہندوستان آنا جانا کم ہوا، جبکہ وہ 1955 میں بھی آئے، حیدرآباد میں آئے، پھر ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی، ان کو 5 بجے سے پڑھ کے واپس پاکستان جانا پڑا۔ تو میں آپ کو زحمت دیتا ہوں کہ جو حافظ کفایت حسین کے تعلق سے آپ کے پاس جو معلومات آپ کے حافظے میں ہیں وہ ناظرین کو پتہ چلیں اور ایک نایاب چیز سامنے آئے گی، آپ کو میں زحمت دینا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو فرمایا اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرا حافظہ اور اس سلسلے میں جو باتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کا جو میری کمسنی کا دور ہے، جی، جب میں اس پر نظر ڈالتا ہوں اپنے کمسنی کے دور پر، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ جو آج یہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہی میں بھی تھا کل۔ وہ کل والے حمید الحسن اور تھے اور آج والا حمید الحسن اور ہے، بڑا فرق لگتا ہے۔ آج ہم آپ سے جس طرح بات کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو اس وقت کرنا آسان نہیں تھا۔ خیر، تو جناب حافظ کفایت حسین صاحب کے بارے میں جو آپ نے ابھی جی جتنے معلومات وہاں فرمائے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ مشکل میرے لیے اس وقت یہ ہے کہ میری کمر میں چوٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابھی، کچھ بائی کار جا رہے تھے ہم بگرا مظفر نگر، تو اس کی وجہ سے سب یہ بیٹ باندھنے کو ہر جگہ میں پہنچنا میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جی، تو کتابیں نکالنا، اس لیے میں نے کہا کہ ان کا بہت بڑا ریکارڈ ہمارے پاس جامعہ نازمیہ میں ہے، وہ میں ہی نکال سکتا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا 1-2-4 دن کے اندر ہمت کر کے میں اسے جاؤں اور اس ریکارڈ کو نکالوں۔ وہ بہت مستند ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا،
ضرور انشاءاللہ ایک دوسری میٹنگ میں. جی اس میں جو اس ریکارڈ پر زیادہ بات کیا کروں پیش کروں. جو میری یادداشت کے مطابق جتنی باتیں ہیں جی جی وہ میں عرض کروں آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اکثر ہمارے گھر پر تشریف لاتے تھے جو اس طرف کی قیام گاہ ہے گلی شاشڑا کی طرف. جی اور کبھی کبھی مولانا بشیر صاحب بھی آتے تھے جن کا لقب فاتح ٹیکسلا. میں ایک موقع ٹیکسلا گیا. بڑا لطیفہ یہ ہے کہ ٹیکسلا گیا اور بہت زمانے کی بات ہے تو وہاں شاید ان کا کوئی ماشاء اللہ لگا ہوا تھا اور ہر جگہ فوج صفائی کرتی پھر رہی تھی. جب میں ٹیکسلا پہنچا ان سے ملنے کے شوق میں تو ایک بہت کیچڑ والی نالی سی اس کا سب پانی دونوں طرف بہہ رہا تھا. ادھر کنارے چلو یا ادھر کنارے چلو. تو اس بستی میں ہم ٹیکسلا میں چلتے چلے گئے اور جب ہم آخر میں پہنچے جی تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اس پورا نالا مختصر ہوتا چلا جا رہا تھا ہوتے ہوتے نالی بن چکا تھا. اور وہ نالی جب ہم پہنچے تو ٹھیک حافظ مولانا بشیر صاحب کے مکان سے شروع ہو رہی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آنکھوں دیکھی. تو بڑی ہنسی آئی کہ بھائی جب ایسا ہو کہ اسکابہ پر خیزت. تو خیر حافظ کے حسین صاحب سے ہم ملنے کبھی کبھی جب بہت تشریف لاتے تو بچے لوگ تھے تو بڑے ادب سے بیٹھتے تھے کہ ان کا لحاظ ادب سب کر رہے ہیں ہم بھی. تو بڑی اچھی باتیں ان بزرگوں میں ہوتی تھیں اور اچھا لگتا تھا. میرے پھوپھا آیت اللہ علیہ مرحوم محسن محمد صادق صاحب قبلہ جنہوں نے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن ترجمہ نہج البلاغہ وغیرہ سب کیا ہے, ان کے گھر میں جب وہ پاکستان سے ایک موقع پہ آئے تو ان کی دعوت تھی ان کے گھر میں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شیرینی کے شوقین ہیں اس لیے ان کے لیے خاص طور سے سویاں بنائی گئی ہیں بہت شیریں. تو وہ ہم دیکھ رہے تھے سب ان کی باتیں ہم لوگوں نے دیکھا. انہوں نے بھی آپ پھر آئیے گا پھر ملیے گا ہم سے کیونکہ اس سے پہلے ان سے وہاں مل چکے تھے. وہ میں بیان کرتا ہوں. میں جب بھی جاتا تھا ایسی جگہوں پر تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے بزرگوں سے ملوں. میں لاہور پہنچا تو میں نے معلومات شروع کی کہ مولانا حافظ کے حسین صاحب کہاں ملیں گے. لوگوں نے بتایا یہاں وہاں یہاں تک کہ ایک جگہ تھی جس کا نام مجھے ابھی نہیں یاد ہے. تو لوگوں نے کہا وہیں فٹ پاتھ پر آپ کو کچھ صوفے کرسیاں پڑی دکھائی دے گی وہاں بیٹھے ہوں گے. تو رات کا وقت تھا. یہ منظر میں نے کسی عالم کسی مولوی کا اتنا عوامی منظر نہیں دیکھا جس کا شاہد اکیلا میں ہوں. میں جب اس بہت چوڑا فٹ پاتھ تھا اور اس کے اوپر یہ جس طرح یہ ہے اس طرح کی بنی ہوئی صوفے پڑے ہوئے تھے بیت کے بنے ہوئے یا اور بھی ہوں اور اس میں حافظ کا حسین صاحب. تو میں سمجھا نہیں کہ یہ حافظ صاحب ہے. میں پشت کی طرف سے پہنچا تو ایک بزرگ شخصیت ان کے سر پر وہ جو صافہ ہوتا ہے پنجابیوں والا تو وہ بہت تیز ہل رہا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہی حافظ صاحب ہے. تو میں سامنے آیا کہ اچھا بھائی ان کو اس انداز میں کبھی دیکھا نہیں ہے. بھائی یہاں آتے تھے تو ٹوپی وہ دو پلی والی سر پر لگی ہوئی ہے اور کبھی ممبر پر گئے تو امامہ ہے. تو ہم نے بچپنے میں ان کو بہت بار دیکھا اب ذرا بڑے ہو چکے ہیں. تو میں سامنے آیا ان کے کہ دیکھوں یہ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں. تو دیکھا تو اس ہجوم میں جہاں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں. لگتا تھا جیسے یہیں پر پوری تقریر ہو رہی ہے. کم سے کم ایک اندازہ 20-25 لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے اور پتلا سا راستہ باقی تھا فٹ پاتھ پر لوگوں کے آنے جانے کا اور کوئی مین مارکیٹ تھا وہ وہاں کا. تو وہ نام شاید یاد آ جائے جگہ کا. تو مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گئے وہ. یہ ان کا سادگی کا انداز عوام میں اور یہ طالب علم کا احترام مجمع کے سامنے کھڑے ہو گئے گلے لگائے ہاں بھی آپ کب آئے ہیں وہ. تو مجھے معلوم نہیں تھا. اب وہ کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے. نہیں. تو میرے ساتھ ایک اور بچہ بھی تھا کوئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ شاہران یہاں آ رہے ہیں تو ان کا یہاں پر وہ مغل کہلاتا ہے پارک شاید جی لاہور کا سب سے بڑا. تو انہوں نے کہا اس میں ہم نے ان کا اہتمام کیا ہے اور گورنمنٹ سے اجازت لے لی ہے تو آپ کو ہم کارڈ جہاں کہیے وہاں بھیج دیں آپ بھی آئیے گا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک خصوصی پروگرام ہے جس میں بہت خاص لوگ خالی وہاں کے صدر اور وہاں کے فلاحی لوگ آئیں گے اس میں ہمارا کیا کام.
تو میں نے ان کو بہت اخلاق کے ساتھ کہ میں تو چلا جاؤں گا کراچی، یہ تو جانا بھی تھا کہ میں چلا جاؤں گا، سب حاضر بھی نہیں رہوں گا، تو کوئی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ خیر، تو یہ ان کا میں نے وہاں انداز دیکھا۔ جب میں ایک مرتبہ پھر فلائٹ سے آ رہا تھا لندن سے کراچی کے لیے، وہ لے لیتے تھے ہم جو کنیکٹڈ، ہاں کنیکٹ، تاکہ تھوڑا 2 منٹ 10 منٹ وہاں 2-4 دن رک جائیں گے تو ایک دن عزیزوں سے مل لیں گے۔ تو وہ پیائی فلائٹ تھی، اس میں جو شخص اہتمام کر رہا تھا تو اس نے میرے قریب وہ آ کے بیٹھ گیا، وہاں کے جو منتظمین تھے فلائٹ کے وہ میرے قریب بیٹھ گیا آ کے، اور اس نے بہت ہی روٹ لہجے میں، سخت لہجے میں مولویوں کے خلاف کہنا شروع کیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا میں ہندوستان کا ہوں، تو مجھے شوق ہوا کہ اور ذرا معلوم کروں، اور ذرا معلوم کروں کہ آدمی پڑھا لکھا لگ رہا ہے تو بہت ویسے ہی بول رہا ہے۔ تو میں نے پوچھتا رہا وہ اور زیادہ آپ لوگ ایسے ہیں، آپ لوگ ویسے ہیں، آپ لوگ یہ کرتے ہیں، بہت صحیح باتیں کر رہا تھا۔ میں کہوں گا ایک حد تک صحیح باتیں کر رہا تھا، میں بھی اسی سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ بھائی میرے بارے میں کچھ مجھے معلوم تو ہو رہا ہے۔ تو پھر آخر کو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، اچھی خاصی آپ باتیں کر رہے ہیں، کہ آپ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کہ نہیں، میں مدرسے کا پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، لیکن میں مولوی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کون سا خاندان؟ تو انہوں نے کچھ بتایا، میرے دادا یا میرے نانا ہیں حافظ کفایت حسین صاحب۔ اب اگر یہ میرا انٹرویو کہیں سنیں گے اور خدا کرے کہ حیات ہوں، میری طرح لمبی زندگی والے وہ بھی ہوں، تو وہ مجھے بتائیں۔ تو میں تعجب میں پڑا، تو میں نے ان سے کہا کہ اتنے بڑے عالم گھرانے سے ہو کے آپ علماء مخالف باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کیسے نہیں جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ہندوستان کا ہوں، اور وہ میرے جس مدرسے میں میں ہوں وہیں کے پڑھے ہوئے ہوں۔ اب تو ان کا انداز بدل گیا، بڑی محبت سے پھر باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے مجھ سے۔ خیر، تو میرا کہنا یہ کہ جناب حافظ کا حسین صاحب پورے پاکستان میں اس وقت 2 ہی نام بہت چل رہے تھے خطابت میں، ایک کراچی میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں، ایک کراچی میں جناب علامہ بشیر، جناب رشید ترابی صاحب، اور کراچی سے الگ پورے پاکستان میں جو نام چل رہا تھا وہ حافظ کفایت حسین صاحب۔ اس وقت تک پورے پاکستان میں جاتے تھے علامہ رشید ترابی، لاہور بھی سب جگہ، لیکن محبوبیت جو پبلک میں اس نام کی تھی وہ میں آزاد طریقے میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ رشید ترابی کے بیٹے عقیل ترابی میرے دوستوں میں رہے، ساتھیوں میں رہے، نجف اشرف میں، اور علامہ طالب جوہری، یہ سب ہمارے ساتھیوں میں رہے۔ نجف اشرف بڑی محبت رہی، بلکہ علامہ رشید ترابی نے مجھے ایک اپنے فوٹو پر دستخط کر کے یہ لکھ کر پیچھے بھیجا ہے میرے پاس کہ وہ دن میں انتظار کروں گا جب آپ کراچی آئے مجلس پڑھیں۔ تو ان سے عقیل ترابی نے کہا ہوگا مرحوم نے، تو میں خوش ہوا، میں نے کہا تو حافظ کا حسین صاحب کہ یہ دبدبہ ہر طرف تھا۔ اب آئیے تقسیم پاکستان سے قبل جو آپ نے فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اس وقت کے مسئول الواعظین کے واعظین کا علم، کردار اگر سمجھنا ہو تو ان شخصیتوں کو سامنے رکھا جائے۔ بہت کچھ کہنے کو میرے پاس وقت ہے، آپ کا وقت نہیں ہے، تو میں اس لیے مختصر طور پر کہوں کہ ابھی دہلی میں نمائندے ہیں ہمارے آیت اللہ جناب سید علی ہمارے خامنئی صاحب، سید علی خامنئی دامت اللہ، ان کے نمائندے ہیں آیت اللہ جناب سید مہدوی پور۔ تو ان سے باتیں ہو رہی تھیں اسی بات پر، اور ہم بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت میں حالات تھے ہمارے علماء والے، اس کے یہ سب چاہتے ہیں کہ معلومات حاصل ہوں۔ ایک ڈیلیگیشن آیا آپ سے 1.5 سال کے اندر، مدرسہ ناظمیہ آیا، مدرسہ ناظمیہ آیا اور مسعود الواعظین بھی گیا۔ خیر، یہ ڈیلیگیشن جو ناظمیہ میں آیا اس میں ایک عالم تھے
جو اصفہان کے تھے. جی تو مجھے نام نہیں یاد, یہ میرے اگر میں موبائل نکالوں تو مل جائے گا. تو میں دہلی میں تھا, آغا مدوی پور کیا تھا. جی انہوں نے کہا میں بھول گیا آپ کو آپ کا ایک میسیج دینا. یہ میسیج آپ کے یہاں ڈیلیگیشن آیا تھا, اس میں اصفہان کے عالم تھے, انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے. تو ڈیلیگیشن میں کوئی 5-7 علماء تھے کہاں کے, جی تو ان میں ایک اصفہان کے تھے. یہ 1.5 سال کے اندر کی بات ہے. مسرور ویزین میں بھی ان کا جلسہ ہوا تھا, جی تو وہاں ہماری بھی تقریر تھی اور بھی لوگوں کی. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں بھول گیا مولانا حسن صاحب کو یہ کتاب دینا. یہ کتاب کا میں ایک پیرا ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں جو ان کو اور راجہ محمود آباد کو دے دیا جائے. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب اصفہان کے فلاں بزرگ عالم کی ہے جنہوں نے لکھنؤ میں وزٹ کرتے ہوئے 100 سال پہلے کا یہ لکھا ہے. وہ بھی اصفہان کے تھے. تو انہوں نے لکھنؤ میں سرکار نبی الملت سے ملاقات کی تھی اور جا کے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا اے اصفہان کے علماء, میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ نجف اشرف اور قم کے علماء کا انحصار ہے اپنی معیشت کے لیے سہم امام پر اور سہم سادات پر. ہم کو سبق لینا چاہیے دنیا شیعت کے ایک بہت بڑے عالم سے کہ جس نے علماء کو اس ذہن سے نکالا ہے کہ ہمارا جو معیشت کا انتظام ہے وہ اسی پر ہے. انہوں نے ان کو رزق کے فراہم کرنے سے آزاد کیا ہے. یہ طریقہ سامنے. پھر انہوں نے مسرور ویزین کا ذکر کیا کہ انہوں نے مسرور ویزین کو قرار دیا, اور اس میں یہ کہ تمام مدارس سے جو فارغ علماء ہوں وہ ویزین آئیں. ان کو ایک تیسرے درس کا طریقہ انہوں نے دیا ہے جو تبلیغی ہے. اس تبلیغی درس میں ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں سے مسرور ویزین سے آپ کو یہ تنخواہ ملے گی اور یہ اس کا آپ کو ملے گا اجر. آپ یہ تبلیغی. تو آج وہاں سے پوری دنیا میں ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ ہم مسرور ویزین کا کوئی طالب علم کہیں کسی جگہ جائے تو وہاں سے کچھ مانگے. اچھا, یہ بہت تفصیل ہے وہاں. اس تفصیل میں جن لوگوں کے اسماء گرامی ہیں ان میں سے ایک نام میں اور لینے جا رہا ہوں جو ہم اثر تھے, میرا خیال ہے ہم درس بھی تھے, مولانا حافظ کفایت حسین صاحب. جی موضوع حافظ کفایت حسین صاحب ہے. یہ بات مجھے یاد آئی تو میں بیان کر رہا ہوں. یہ نام ہے مولانا عدیل اختر صاحب کا. عدیل اختر صاحب. عدیل اختر صاحب نے ایک بات کہی ہے 1939 میں جب ایجیٹیشن چلا تو حافظ صاحب وہاں سے لاہور سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے اور یہاں گرفتاری دی انہوں نے, اور اس ناصر الملت نے اس وقت کہا, جس کی گواہی عدیل اختر صاحب نے دی, کہ اگر حافظ صاحب نہ آتے تو یہ مشن کامیاب نہ ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو میں وہی کہنے جا رہا ہوں کہ اب آپ یہ حافظ کفایت حسین صاحب ہیں. میں ایسے نئے کتنے واعظین مبلغین کے آپ کے سامنے واقعات بیان کروں, کبھی آپ رکھیے گا موضوع بیان کروں گا. لیکن اب اس وقت جو موضوع ہے حافظ صاحب, حافظ کفایت, تو اب ان کے ہم اثر جن کے ابھی آپ نے گواہی میں اتنی بڑی بات پیش کی. جی میرے پاس ایک خط ہے جو یہ خط ان کا ہے مولانا عدیل اختر صاحب کا, جی جی جو انہوں نے یہاں میرے والد صاحب کے نام پر لکھا ہے. وہ میں نے ان کے پوتے جو ہیں ان کو میں نے دیا ہے اس وقت میسا میاں کو. جی ان کی کتاب میں اس کو شائع کریں گے. مولانا سننے کی بات ہے, یہ بہت ہی اہم بات ہے. مجھے بڑا اثر ہوا اس کا, کیونکہ میرے پاس جو سابق کے مخطوطات ہیں ان میں خط میں نے دیکھا جو مولانا عدیل اختر صاحب قبلہ نے میرے والد کو لکھا, جو شعبہ تبلیغ کے اس وقت صدر تھے. ان کی نگرانی میں شعبہ تبلیغ کام کرتا تھا. جی جی. تو اس وقت میں سرکار نجم ملت نے جس طرح حافظ کفایت حسین صاحب کو پشاور کی طرف بھیجا, جی ویسے ہی مولانا عدیل اختر صاحب کو بھی پشاور کی طرف بھیجا. یہ ہے ان کے ریکارڈ میں آپ کا کہ نہیں؟ یہ اس کا نہیں ہوگا. جی یہ خط میرے پاس ہے. اچھا. اب یہ خط کا عنوان جو ہے وہ مجھے مشتبہ کرتا ہے کہ آیا یہ خط نجم ملت کے نام پر ہے یا اس زمانے ہی میں سرکار تاج العلماء میرے والد وہاں ذکی صاحب کے وہ شعبہ تبلیغ کی کچھ. جی جی. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے مولانا عدیل اختر صاحب نے کہ میں یہاں جب آیا ہوں تو یہاں کے پشاور کے بڑے رئیس ہیں, ان کا نام اس پہ لکھا ہے انہوں نے,
غالباً محمد حسین یا کچھ، یہاں کے بڑے رئیس ہیں، انہوں نے مجھے ایک شال دی ہے کہ یہاں سردی بہت سخت ہوتی ہے پشاور میں، تو اس سے آپ کو آرام رہے گا، یہ انہوں نے مجھے شال دی ہے۔ اب آگے جملہ سنیے آپ۔ چونکہ یہاں سردی ہوتی، بہت سخت سردی ابھی شروع ہو چکی ہے، میں یہ اجازت چاہتا ہوں کہ آیا یہ شال میں استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اس زمانے میں خط آئے گا 15 دن میں، واپس جائے گا تو 10-15 دن میں واپس جائے گا، اور قیامت کی سردیاں میں بھگت رہے ہوں گے، لیکن یہ شال استعمال نہیں کریں گے جب تک یہاں سے اجازت نہ مل جائے۔ سچ یہ کردار تھے۔ میں ایسٹ افریقہ میں ہوں، جی مومباسا میں ہوں، وہاں جو مبلغ یہاں سے کہتے مولانا سلطان علی صاحب وغیرہ، جی بیان کروں تو آپ کو حیرت ہو جائے گی کس طرح عالم تشیع میں، عالم اسلام میں یہ کردار تھے۔ تو ویسے ہی جناب حافظ قواعد حسین صاحب، جب ان کو میں نے فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا بڑا عالم کہ یہ شخصیت یہاں اس طرح، وہ پبلک گھیرے ہوئے۔ اس کے بعد میں یہ بتاؤں آپ سے کہ لکھنؤ میں جو آج شیعہ کالج کا یہ لکھنؤ وکٹوریہ اسٹریٹ ہے، جی یہ کس کا مکان تھا آپ کو معلوم ہے؟ میں ان کو معلوم ہوگا۔ یہ اکبر حسین والی جو بلڈنگ ہے، نہیں، یہاں شیعہ کالج جس میں ہے، یہ پی جی یہاں پر جو وکٹوریہ اسٹریٹ پر جی نخاس والا، جی تو یہ اصل مکان ہے حکیم محمد قاسم صاحب کا، حکیم صاحب عالم صاحب، حکیم صاحب عالم صاحب، وہ قاسم ان کا کچھ نام تھا، جی قاسم علی۔ تو حکیم صاحب عالم صاحب کا وہ مکان تھا، اس کا ادھر اکبری گیٹ تھا، وہی اکبری منزل، اکبر کیا نام ہے، اکبری منزل، اکبر منزل یا کیا ہے، جی۔ تو یہ پورا مکان جو جناب حکیم صاحب عالم صاحب کا تھا، اس گلی سے شروع ہوتا تھا جو نازمیہ کی طرف جاتی ہے، جی اور آگے کی جو عمارت ہے اکبر منزل وہاں تک پھیلا ہوا تھا، بلکہ اکبر منزل کے پیچھے بھی انہی کا مکان تھا، سڑک پر اکبر منزل تھی اور پیچھے تک یہ مکان حکیم صاحب عالم صاحب کا چلا گیا تھا، جس کو اب آپ اس وقت ایرا میڈیکل کالج کہتے ہیں، جی یہاں پر جی وہاں تک یہ مادر الادویہ تھا، وہ مادر الادویہ تھا حکیم صاحب عالم صاحب کے بیٹھنے کی جگہ، اور حکیم صاحب عالم صاحب کے والد کا نام تھا حکیم میرن صاحب غالباً، جی وہ خود بہت بڑے حکیم تھے۔ خیر اب ان سب باتوں کو میں حکیم میرن صاحب پر ان سب کو بیان کروں تو الگ ہو جائے گا موضوع، ورنہ وہ نجم ملت کے قافلے کے ساتھ گئے تھے عراق، حکیم میرن صاحب۔ تو حکیم صاحب عالم صاحب نے اشرا اپنے وہ کرتے تھے، چہلم کا اشرا ہوتا تھا، 10 سفر سے 20 سفر کا اشرا، 10 سفر یوں تو ان کے مجالس ہوتی رہتی تھی، لیکن اس پوری جگہ پر جو بہت بڑا مکان تھا، اگر ادھر سے آپ دیکھیں تو بڑا صحن، یہ وہ، پھر اندر پتلا سارا گلیارہ، پھر بیٹھنے کی جگہ، پھر اندر ایک طرف ادھر چبوترا چلا جا رہا ہے، اس میں مجموعہ بیٹھا، یہاں بیٹھا ہے، اندر جا کے ان کا امام باڑا تھا، اور وہاں حافظ قواعد حسین صاحب ممبر پر بیٹھتے تھے، تل رکھنے کی جگہ کہیں نہیں ہوتی تھی، 10 سے 20 سفر تک وہ اشرا پڑھتے تھے، شاید 1 سال یا 2 سال انہوں نے پڑھا ہمارے حافظ کا۔ سارے علماء، سارا لکھنؤ جمع اس شوق سے دنیا ان کو سننے آتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو میں تو بچہ تھا، جی لیکن میں کوشش کرتا تھا کہ جو وہ پڑھ رہے تو میں سنوں اور سمجھوں۔ اسی زمانے میں شیعہ پی جی کالج میں، جو آج پی جی کالج شیعہ کالج میں، ان کا ایک جلسہ کیا گیا، جب دوبارہ آئے تو ان کا ایک جلسہ شیعہ کالج میں کیا گیا، اور اس میں سرکار ناصر الملت، سرکار نصیر الملت، سرکار سعید الملت، ان سب نے یہ کوشش کی کہ ان کی ایک تقریر شیعہ کالج میں رکھی جائے۔ رکھی گئی تقریر انہیں منظور کیا، موضوع دیا گیا سائنس اور اسلام۔ اس میں کیا چھوٹا سا ٹکڑا مجھے یاد ہے، وہ آج جو میرے حافظے کی بات کرتے ہیں، اس کا ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں، وہ آپ سن لیں بس، اس کے بعد بات تمام ہوگی۔ تو حافظ قواعد حسین صاحب جب تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو مجھے یہ خوشی تھی کہ مدرسہ نازمیہ کا ایک ممتاز الافاضل، مدرسہ نازمیہ کے ایک استاد جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں کے یہ استاد، کیونکہ وہاں نازمیہ مدرسے میں یہ شعبہ معقولات کے صدر تھے، تو فلسفہ منطق ان کے حوالے تھا، اور جہاں ممبر آج نازمیہ کا رہتا ہے پہلی محرم سے، وہیں پر وہ تخت ان کا رہتا تھا، وہ پڑھ رہا ہے، مجھے یاد ہے ان کا بیٹھا ہوا درد دے رہا، تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بیٹھے پر وہ حافظ صاحب
ممبر پر بیٹھے یہاں حکیم صاحب عالم صاحب کے یہاں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آئے تطہیر پر وہ اشرا پڑھ لے۔ شیعہ کالج میں جب ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے وہاں اسلام اور سائنس، اب مجھے حیرت ہے کہ پورا شیعہ کالج جمع ہے، اور اس وقت وہاں کے پرنسپل ہوتے تھے غالباً شیعہ کالج کے علامہ ابن حسن صاحب جارچوی، غالباً وہ تھے۔ ان کی بھی تقریر کا بڑا اچھا انداز تھا، کیا کہنا تھا، بہت قابل انسان تھے، جارچا ان کے نام سے مشہور ہوا۔ تو حافظ صاحب نے یہ کہا کہ سائنس اور اسلام پر پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا دیکھیے ایک فقرہ میں آپ سے کہوں گا۔ سارا جدید ذہن والا مجمع حیرت میں تھا۔ کہا کہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا مجمع سے کہ آپ لوگ تو آج کے دور کے آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اوپر بادلوں میں یہ قطرے نہیں ہوتے ہیں، وہاں سے موٹی دھار میں پانی گرتا ہے، جب گرتا ہے تو آگے ٹکڑے ہوتا جاتا ہے، ٹکڑے ہوتا جاتا ہے، ٹکڑے ہوتا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے زمین پہ آتے آتے بوندیاں رہ جاتی ہیں، اور نہیں جا کے اور تو کیا ایسا ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ ملک بڑا تھا وہاں سے ٹکڑے ہو گئے آتے آتے۔ انہوں نے اپنی تہذیب میں اس بات کو اپنے انداز میں فرماتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہے۔ اسلام سائنس سے کتنا قریب ہے اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ حدیث یہ ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو آسمان کی بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے۔ یہ ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک کا مقصد ہے قوت، طاقت۔ تو ہر قطرے کے ساتھ ایک قوت ہوتی ہے جو زمین پر جا کر گیہوں کو کیا بنا دیتی ہے، سمندر میں جا کے سیپی کے منہ میں، سانپ کے منہ پہ جا کے کیا بنا دیتی ہے سیپی کے منہ میں، جا کے قطر المائے پھر ازداب درر وفی فم الافعی مارے سمن، کہ اگر سمندر میں آپ دیکھیے تو وہ موتی بن جاتا ہے، اور یہاں سانپ کے منہ میں زہر حلال بن جاتا ہے۔ تو ہر قطرے کا مراد ایک ملک ہوتا ہے، وہ ملک آ کر اپنی قوت دیتا ہے۔ یہ ہے اس دور میں بھی فکر دینا۔ تو اسلام اور سائنس کبھی الگ نہیں ہے، وہاں جتنی باتوں پر آپ غور کریں گے وہ کوئی بات جو کل ہے وہ آج الگ نہیں ہے، ویسی بات ہے۔ اچھا اس طرح کی انہوں نے مثلاً کہ والارض دحاہا، کہ اور زمین کو ڈھکیل دیا۔ تو اب ڈھکیل دینا جو ہے یہ گول شکل کے لیے نہیں ہوتا، اس کو تو لڑکایا جاتا ہے، اور دہا کہتے ہیں لڑکانے کو نہیں، ڈھکیلنے کو۔ تو زمین جو ہے وہ بیضوی شکل کی ہے، اس لیے اس کو ڈھکیلنے کے لفظ استعمال کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ اسلام سے اتنا مجمع خوش تھا جب تقریر کر کے چلے ہیں تو نہ پوچھیے۔ مولانا حافظ قبائل حسین صاحب ایک عظیم المرتبت ہستی تھی ان کی، اور ہر اعتبار سے، تبلیغ کے حساب سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنے مدارس میں جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو۔ جب نازمیہ مدرسے میں وہ داخل ہوئے تو میں نے اپنے بزرگوں سے اس کو سنا زبانی طور پر، غالباً جناب مفتی اعظم مفتی احمد علی صاحب اللہ مقامہ جو ہمارے دادا بھی تھے، ان سے ہم نے سنا کہ جب حافظ صاحب داخلے کے لائے گئے تھے نازمیہ تو اس وقت وہ ایک واسکٹ پہنے ہوئے تھے، وہ بھی ادھڑی ہوئی تھی، گویا بہت ہی سادہ معمولی لباس میں وہ نازمیہ لائے گئے، اور اس وقت وہ 7ویں یا 6ٹھے درجے میں داخل کیے گئے تھے، 5ویں 6ٹھے درجے میں، اور اس وقت ان کو یہ پارے حفظ تھے جو ابھی آپ نے فرمائے۔ یہ 9 یا 10 پارے ان کو حفظ تھے، جو مولانا عوض علی صاحب وہ شخصیت ہے کہ جن کے دم سے میں کہوں گا کہ بہت بڑا فائدہ پہنچا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے، اگر کبھی آپ بات کریں تو میں بتاؤں گا کہ ہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی جامع نظمیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اسی لیے آج شکارپور میں بہت بڑا اثر مولانا عوض علی صاحب کا ہے۔ شکارپور آج ان کے نام سے پہچانا جانے لگا ہے، سالانہ ان کے جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہے۔ تو ان مولانا عوض علی صاحب نے حافظ صاحب کے لیے یہ بیان کیا تو حق ہے اس بات کے بیان کرنے کا، اور حافظ صاحب اس شان سے آئے تھے اور اسی شان سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا آیت اللہ العظمیٰ
مولانا سید حمید الحسن صاحب زخمی کی، وہ یادداشت سے آپ محظوظ بھی ہوئے اور مستفیض بھی ہوئے کہ انہوں نے حافظ کفایت حسین صاحب کے متعلق جو باتیں بتائیں. اب اس وقت میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اب ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کفایت صاحب کے بارے میں بتائے. پھر آئندہ ہم آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ، پھر کسی شخصیت کے متعلق گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. آج بہت شکریہ.